السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین اکرام، انسان کو رحم دل ہونا چاہیے، نرم زبان ہونا چاہیے، نرم لہجہ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ احسن انداز سے بات کرے، میں جس سے گفتگو کروں، جو مجھ سے مخاطب ہو، اس کا انداز بہت ہی دھیما ہو، میٹھا ہو، اس کا لہجہ اچھا ہو، اس کی گفتگو کا طریقہ اچھا ہو، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ تو سامعین اکرام، ہم جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی شخص لہجے اپنے کو نرم کرے، تو دوسرا انسان بھی یہی چاہتا ہے کہ اس انسان کے دل میں بھی میرے لیے رحم ہو، نرم بات ہو، نرم گوشہ ہو۔ تو سامعین اکرام، صحیح البخاری کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بینما رجل یمشی فی طریق اشتد علیہ العطش، کہ ایک آدمی سخت گرمی میں، سخت پیاس کی وجہ سے راستے میں جا رہا ہے، اس کو ارد گرد کوئی چیز نظر نہیں آتی، ایک سامنے دور جا کے اس کو ایک کنواں نظر آتا ہے جو پانی کا ہے، وہ اس میں نیچے اترتا ہے، پانی پیتا ہے، اپنی پیاس کو بجھاتا ہے، اس کے بعد وہ باہر نکلتا ہے اور ایک کتے کو دیکھتا ہے کہ جو پیاس کی وجہ سے ایک تری والی جگہ پر زبان کو لگائے ہوئے اس کو چاٹ رہا ہے، تو وہ نیچے اترتا ہے اور اپنے جوتے میں پانی لاتا ہے اور لا کے اس کتے کے آگے ڈالتا ہے، کتے کو پلاتا ہے۔ یہ ہے انسان کا نرم لہجہ، یہ ہے انسان کا جانوروں کے لیے محبت کا ہونا، انسان کا جانوروں کے لیے اپنے اندر نرم گوشہ رکھنا۔ تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے یہ حکم دیا ہے، تو انسان کا انسان کے ساتھ کیا مقام ہوگا کہ اس کو اس کے ساتھ کس قدر نرم گوشہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھے رکھا اور اس کو اس قدر باندھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، اور اس کو پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ کہ جب انسان جانوروں کے ساتھ نرم گوشہ نہیں رکھے گا، پھر اس کی جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ تو اگر جانوروں کے ساتھ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، تو انسان کے ساتھ کس قدر ہمیں محبت کا حکم دیا گیا ہے، نرم لہجے کا حکم دیا گیا ہے، اچھی گفتگو کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے لیے جو اخلاق ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔